اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود کا مکمل واقعہ شریک کریں گے، تو ویڈیو کا پورا ملاحظہ کیجیے۔ علماء انساب قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے نسب نامے میں مختلف نظر آتے ہیں۔ مشہور حافظ حدیث امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حادر بن سمود۔ اور وہب بن منبہ مشہور تابعی اس طرح نقل کرتے ہیں: صالح بن عبید بن جابر بن سمود۔ اگرچہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے اعتبار سے وہب سے بہت بعد میں ہے اور وہب تورات کے بہت بڑے عالم بھی ہے، تاہم حضرت صالح علیہ السلام سے سمود تک نسب کی جو کڑی بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جوڑی ہے، علماء انساب کے نزدیک وہی تاریخ حیثیت سے راجح اور قرین صواب ہے۔ اس نسب نامے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس قوم کو، جس کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام بھی ہے، سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نسب نامے کا جد اعلیٰ سمود ہے اور اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔ محترم ناظرین، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطے میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ طے شدہ ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھی۔ حجام اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کی کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہے اور اس زمانے میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسی مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ عرب کا مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے: جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے، اس کی راہ میں ان کی مٹی ہوئی نشان اور بوسیدہ کنڈرات پڑتے ہیں۔ حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے، اور جس طرح عاد کو عاد ارم کہا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم نے تو ارم کو ان کی مستقل صفت ہی بنا دیا۔ اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ مشرق، خصوصاً عرب کے بارے میں یورپ کے مستشرقین جس طرح اپنی حذاقت و مہارت تاریخ کا ثبوت دیا کرتے ہیں اور تحقیق کے نام سے غلط دعاوی کرنے کے عادی ہے، اسی طرح انہوں نے سمود کو بھی اپنی تحقیق کا تختہ مشق بنایا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہوا اور کس زمانے میں ہوا؟ اس سوال کے جواب میں ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہی بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور محمل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین با اتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھی اور ان کا قلعہ قمہ ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنے قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کے قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ محترم ناظرین،
اب ذہن میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اہل سمود کا مذہب کیا تھا؟ تو قوم سمود اپنی بت پرست بے شروح کی طرح بت پرست تھے۔ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائے، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائے جن سے صبح و شام وہ محفوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کرے کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسکت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کرے اور بتائے کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ غرض حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے، اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہا کرتے کہ اے صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کی صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کی پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دن دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند و عالیشان محلات کی رہائش، مواجات اور پلوں کی کثرت، شیر نہر اور عمدہ مرغزار کی افزائش حاصل نہ ہوتی، تو خود کو اور اپنی پیروکاروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہے، ہم یا تم؟ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کی دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرط یہ کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کرے اور اس کے سامنے سر نیاز چکائے، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہے اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلط ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔ سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، سورۃ صاد میں ارشاد ہے کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح، اور کبھی اپنے قوم کے کمزور افراد کو جو کہ مسلمان ہو گئے تھے خطاب کر کے کہتے تھے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ تو مسلمان جواب دیتے، انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئی پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ منکرین غصے میں کہتے، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کے مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کی نشان معجزے کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی
اور قبولیت کے بعد اپنے قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنے کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو، اگر تم نے اس کو ایذا یعنی نقصان پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہٰذا اس میں فرق نہ آئے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قوم سمود جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق سے اکتا ہو گئے تو اس کے سرخیل اور سرکردہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار اور سرکشی پر قائم رہو۔ قوم کے ان سرداروں نے بتاکید وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارے پر نصب ہے، ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کے جو گابھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑی یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندہ بن عمرو تو اسی وقت مشرف باسلام ہو گئے، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے محنتوں زواب بن عمرو اور جناب اور ان کے کاہن رباب بن صفر نے ان کو اس سے باز رکھا، اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو، یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناقے کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے ساری چوپاؤں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو آزار پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناقے کی رہتی اور تمام قوم اس کی دودھ کا فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناقہ اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کٹکنے لگی اور آپس میں صلاح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناقے کا خاتمہ کر دیا جائے، اس باری والے قصے سے نجات ملے گی، کیونکہ ہماری چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے اپنے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھی، لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، مگر ایک حسین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصدح کے سامنے، اور ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اگر وہ دونوں ناقے کو ہلاک کر دے تو یہ تمہاری ملک ہے، تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قدار بن سالف اور مصدح کو اس کے لیے آمادہ کر لیا گیا، اور طے پایا کہ وہ راہ میں چھپ کر بیٹھ جائے، اور ناقے جب چراگاہ جانے لگے تو اس پر حملہ کر دے گے، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا، اور ناقے کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا، اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا، اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی
تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئی، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کے ان علامات عذاب نے گرچہ ان کے چہرے کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے تھے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی، تو ان پر خوف و دہشت کی وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبتناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن عزیز نے اس ہلاکت آفری آواز کو کسی مقام پر صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی، اور کسی جگہ پر رجفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی شے، اور بعض جگہ طاغیہ یعنی دہشتناک، اور بعض جگہ سیہا یعنی چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی اس عذاب کی ہولناکی کیسی گناہ گو تھی۔ ایک طرف قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، اور دوسری جانب صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار مسلمانوں کو خدا نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا یہ پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ ہلاک شدہ قوم کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: اے فلاح بن فلاح اور فلاح بن فلاح، کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پسند آئی؟ بلا شبہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ محترم ناظرین، یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب قوم سمود ہلاک و برباد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟ اس سوال کا جواب یقینی اور حتمی طور پر دینا تو قریب ناممکن ہے، البتہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہلاکت کے بعد علاقہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ ہجر کے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لیے بہترین تھا، اور فلسطین کے علاقے میں یہ جگہ نواحی رملہ ہوگی یا کوئی دوسرا مقام۔ علماء تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں، جیسا کہ وہ فلسطین کے علاقے میں رملہ کے قریب آباد ہوئے،
خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ایک دوسرا قول ہے وہ حضرموت میں آ کر آباد ہوئے اس لیے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا، یا اس لیے کہ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وہ سمود کے ہلاکت کے بعد انہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام محققین کی آراء ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہی مقیم ہو گئے اور وہی انتقال فرمایا، اور ان کی قبر مبارکہ کعبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے۔ سید آلوسی اس کو راجح سمجھتے ہیں۔